ہم دیکھیں گے کہ اس عاشور کے دن پاکستان میں ایک جلوس میں نہیں ہوئے اور اس کثیر تعداد میں جلوس ہوئی. یہ بھی میں بتا دوں کہ ڈائریکٹ تھریٹ طالبان کا تھا جلوس بند, انڈائریکٹ انوالومنٹ گورنمنٹ کا تھا جلوس بند. ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے انڈائریکٹ گیس اسٹیشن پر, سی این جی اسٹیشن پر, پبلک ٹرانسپورٹ بند. کوئی گھر سے نکل کے جلوس میں جانا بھی جائے تو کیسے جائے؟ بچوں کو لے کے گود میں یہ ماں ہے 10 اور 15 میل پیدل چلتی تھی. نکاح کے ماحول میں نے دیکھا گاڑی والے بھی جاتے ہوئے گھبرا جاتے, 15 میل دور مجلس سے کون گیا. لیکن بات جو تھی وہ یہ کہ وہ بھی اپنے تھریٹ میں اتنے ہی سیریس اور اپنے قربانی دینے میں اتنی ہی سیریس. وہ تھریٹ پر عمل کر رہے اور عمل پہ عمل کر رہے. دیکھیں ابھی کوئٹہ کا واقعہ ختم ہوئے کتنے دنوں, 2 دن میں کراچی میں 2 شہادتیں ہو چکی. لیکن پاکستان کے رہنے والے ہم یہ کہیں کہ بلا قوم ٹیم آرگنائزر کب کہیں جب پتا چلے کہ مجلسوں میں اٹینڈنس کم ہونے لگے, مجلسوں میں اٹینڈنس بڑھ گئی. جب ہم دیکھیں کہ جلوسوں میں اٹینڈنس کم ہونے لگی, ہم دیکھیں کہ جلوسوں کی اٹینڈنس ڈبل ٹرپل اس سے بھی زیادہ ہو گئی. اور جب آپ میں سے جو لوگ پاکستان کے ہیں, آپ نے پاکستان جب چھوڑا تھا اس وقت کسی بھی جلوس کے اندر پارٹیسپیشن کتنا آسان تھا. آپ اپنی کنوینس میں بیٹھے, جس پوائنٹ پر آپ کا دل کہا آپ اترے کنوینس سے جلوس میں انٹر ہو, چاہے آپ پسٹل پارک میں آئے, چاہے آپ نمائش پر آئے, چاہے آپ کیمبر سینٹر پر آئے, چاہے آپ ایکٹرس مارکیٹ پر آئے, چاہے آپ شہید مندر پر آئے, چاہے آپ خالد بن ہال میں آئے, جہاں سے آپ کر دیتے ہیں. اب اتنا مشکل بنا دیا. یہ انڈائریکٹ پیمنٹ گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہے. اور بار بار ایک جملہ کو ہماری حکومت کہتی ہے جہاں پہ ہم کو لے جانا تھا. یہ کوئٹہ کے واقعے نے پاکستان میں بہت امپیکٹ ڈالے. آج میں جماعت اسلامی کے آرڈر میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ہمارے سنی بھائیوں غیرت پکڑوشیوں سے کہ اتنی چھوٹی مائنورٹی ہو کر کس طرح سے ملک کو ہلا دیا اور ملک کا نظام بدل دیا, اور تم اتنی بڑی تعداد میں کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں ایز اے رول ماڈل پیش کیا جا رہا. لیکن اس سے پہلے میں بات پوری کروں, انڈائریکٹلی حکومت کا انوالومنٹ. ہر سال آپ کے اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر کے, جو آپ کے غالباً سیکریٹری کہلاتے ہیں. کیا کہ بھائی ماتا کی جلوس ہم پروٹیکشن دیں, لیکن بہت زیادہ آپ لوگ اسے کم کریں اور خالی مین پروسیشن نکالیں. سوائے صحابہ کی جو ڈیمانڈ ہے لشکر جنگی, جو لوگ انڈیا کے ہیں وہ لوگ ذرا الجھ رہے ہوں گے کہ مولانا کس ٹاپک پہ جا رہے ہیں. جو اس مجلس کے لیے پہلے سے عنوان تھا شہدائے پاکستان. البتہ میسج ان کے لیے بھی جو پاکستان میں نہیں ہے وہ ابھی آتا ہے میسج. ابھی میں یہ بات بھول چکا ہوں. سپاہی صاحبہ اور لشکر جنگی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے جلوس نہیں نکالیں یا مجلس بند کریں, کبھی نہیں کہا. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آپ اپنے سینٹرز کے اندر رہیں, سڑک پہ نہ رہیں, بازار میں نہ رہیں, آپ کے مجلس کی آواز باہر نہ نکلے. کوٹ کرتے ہیں کام کو. یہ سپاہی صحابہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کتنے آغا خانی مارے, جبکہ ان کے عقیدے آپ سے بھی زیادہ خطرناک, لیکن اس لیے نہیں مارے کہ وہ اوپنلی اپنی کوئی عبادت انجام نہیں دیتے. تو بڑے ڈائلاگ بڑے ڈسکشن ہوتے ہیں. آج تک ہم نے بولی فرقے کی کتنی مسجدوں میں اٹیک کیا. خود بڑے ازاداری تو وہ بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے سینٹر کے اندر باہر کسی کو پتہ نہیں چلتا اندر کیا ہوگا. آپ تو یہ کفر و شرک سڑکوں میں کرتے پھرتے, اور آپ کے مجلس کی آواز کا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہر جگہ کس کو روکی. تو جلوس آپ اپنے امام باڑے کے اندر نکالے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کیوں کرتے. اور واقعا میں بتا دوں کہ سعودیہ جہاں شیعہ ڈومیننس والے ایریے وہاں پرمیشن آپ پرمیش کریں امام باڑے کے اندر, آپ جلوس نکالے امام باڑے کے اندر. یعنی جو واقعا ایک رول ماڈل ہوگا
اینٹائی شیعہ لوگوں کے تھے، وہاں کے انہوں نے ٹوٹل بین نہیں لگایا. ہاں ٹوٹل بین ہے زیارت عاشورہ، ہاں ٹوٹل بین ہے وسیلے پر، لیکن جلوس مجلس یہ سپاہی صحابہ بھی یہی کہہ رہی اور حکومت بھی. وہ ہمارے دشمن بن کے کہہ رہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہر مقامی جلوس کو ہم سوسائڈ بمبر کے ذریعے سے اڑا دیں. اور حکومت ہماری دوست بن کے کہہ رہی ہے، مقصد ان کو کہہ رہی ہے. دیکھیے سیکورٹی اور پورا ملک پیرالائز ہو جاتا ہے عاشور کے دن، اور اتنا زیادہ آپ بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں. جلوس نکالیں، کم کریں، اور کم کتنا کریں؟ 10% نکالیں گے، 90% جو چھوٹے چھوٹے جلوس ہیں، 10 بڑے جلوس ہیں. باہر پاکستان سے باہر رہنے والے بعض مومنین بھی اس پروپیگنڈے میں آ جاتے، کنوینس ہو جاتے. وہ 10 بڑے جلوس، پھر ایک جلوس، پھر وہ ایک جلوس بھی 4 دیواری کے اندر جو سپاہی صحابہ کا پہلے سے مطالبہ. ایک طریقہ تکلیف ہوتی ہے کسی بھی قوم کو گرانے کی، لیکن اتنی ساری باتیں میں جمع کروں گا، فائدہ کچھ نہیں ہے. خلاصہ صرف یہ ایک ماتمی جلوس نہ بند ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے جبکہ دونوں ایلیمنٹ، ہمارا دوست بن کے آنے والی ہماری حکومت، ہمارا دشمن بن کے آنے والے طالبان، لشکر جنگی اور سپاہی صاحب، دونوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم کرنا. تو یہ جذبہ، لیکن خاص طور کوئٹہ کی شہادتوں کے بعد جو اس کے آفٹر افیکٹ ہوئی. اور یہ بھی میں بتا دوں کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، یہ تھی امام زمانہ کی طرف سے مدد. ایک جملہ لیڈرشپ کا تھا اس پر کوئی کام ہے، کوئی فوری طور پر بس تاریخ دیوان کیا سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بچے گھر سے باہر نکلے. اور پاکستان کی ہسٹری کا یونیک پروٹیسٹ، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ایک بس نہیں جلائی گئی، ایک دکان کا گلاس نہیں توڑا گیا، ایک انسان کو کہیں چلنے سے بھی نہیں روکا گیا، لیکن پورا ملک. اور جو خاص بات مجھے کہنا کہ کوئٹہ کے حوالے سے پاکستان 150 سے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے سڑکوں پر بیٹھنے والے، صرف گھر میں پورا سے پورا پنجاب. پاکستان کی تاریخ میں ہم نے 77 کی اینٹائی بھٹو موومنٹ دیکھی تھی، جس کے پیچھے دنیا کی کتنی طاقتیں تھی اور کتنے ملین ڈالر سے. اور ایک ہی ہم نے موومنٹ دیکھا ہے پورا پاکستان، کراچی سے لے کے پشاور اور دلی تو پارا چنار کھلے کھلے ہمارے دشمن ایسے ان کے پاس ویپنز ہیں جو پاکستان آرمی کے پاس نہیں. لیکن اس موقع ہر مومن، ہر مومنہ اپنے گھر سے نکلا. یہ جملہ انکم نہیں. ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اتنا ہمارے ساتھ کوآپریشن کیا، وہ ساتھ میں آگے بیٹھے. نان مسلم راتوں کو کینڈل لائٹ جلائی جا رہی تھی، وہ سارے کے سارے کرسچن تھے جو ہمارے ساتھ ہمدردی آ کے بیٹھے. انہوں نے دیکھا کہ ظلم بھی ہوا اور ان کا جواب یا ان کا ریئیکشن کتنا پیسفل ہے. یہ ہے کربلا کے واقعے کو 100% فالو کرنا. کوفہ اور شام کی سرکار سے اہل بیت نے مظلومیت کے ذریعے جنگ جیتی ہے، تلوار کے ذریعے نہیں. بڑی مظلومیت اس موقع پر ہوئی. اور پھر یہاں سے میں اپنے اس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں جو ہمیشہ سے میرا طریقہ کار ہے کہ واقعات تو آپ اخبارات میں بھی پڑھ لیتے اور پاکستان کے بہت سارے اردو چینل بھی آپ کے گھروں میں ہیں، وہاں کے ٹاک شو میں یہ ساری باتیں ڈفرینٹ اینگل سے سن چکے ہیں. لیکن ابھی ہمیں اس کے کنکلوژن پہ جانا. پاکستان کی شہادتیں پاکستان کے لوگوں کا مورال اور ہائی کر رہی. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ درخت، سبزہ، گھاس، یہ گرینری، اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، سرسبز ہونے کے لیے اسلام کو خون چاہیے ہوتا. جتنا خون اسلام کی جڑوں میں پڑتا ہے اتنا اسلام اور سرسبز و شاداب ہوتا جاتا ہے. وہ شہدائے کربلا کے خون سے لے کر آج پاکستان میں کیا لیتنی کنتو معکم وافوزا معکم کہہ کر شہیدان کربلا کے راستے میں چلنے والوں کا خون، جب بھی یہ خون بہے گا وہاں پہ اسلام کو ایک نئی طاقت ملے گی. چنانچہ جو اس وقت پاکستان کی شیعت ہے جتنی اسٹرانگ، ابھی میں لاسٹ ویک
فارسی کا ایک محاورہ بھی ہے. اب وہ فکری مسئلہ بھی نقل کفر کا بادشاہ. یہ نقل کفر تو نہیں ہے. ان کے ہر جملے سے ہم اتفاق نہیں کریں گے. سپاہی صحابہ کی ویب سائٹ پہ لے گئے, بہت ساری ویب سائٹ کھول رکھی, اس میں وہ ایک شکایت اور شکوہ کر رہے تھے اپنی قوم سے کہ 30 سال سے جو موومنٹ ہم شیعوں کے خلاف چلا رہے ہیں, ان کی جان, مال, عزت, آبرو, اولاد روزی کے ذرائع, یہ روزی کے ذرائع پہ جو اٹیک ہو رہا ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں. اور ساتھ میں ایک مسئلہ صرف آپ کی توجہ کے لیے ہے. جب ایک شہادت ہوتی تو شہادت کو ہر ایک توجہ بھی ہو جاتی ہے, وہ واقعہ بھی سامنے آتا. اس کے بعد اس فیملی بھی کیا گزرتی. پاکستان ایسے ملک میں جہاں ایک آدمی ارن کرتا اور 10 آدمی اس کے فیملی ممبر میں اس کی ارننگ میں ڈیپینڈنٹ ہوتے. یہاں نہیں, شوہر بھی نکلا, بیوی بھی نکلی, بیٹے بھی نکلے, بیٹی بھی نکلی, سب جاب کر رہے. یہ حرام کی بات نہیں کر رہا میں. پاکستان کا جو ایک سوسائٹی ہے, جو کلچر ہے, جو ماحول ہے, آپ کو معلوم. ایک شہادت کا مطلب یہ کہ 10 آدمی اس وقت بے سہارا ہو گئے ہیں اور اتنی سینکڑوں شہادت, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور اس کی جانب بھی ان لوگوں کو توجہ دینا ہے جنہیں اللہ نے اس قابل بنایا. لیکن میں اپنے اصل سبجیکٹ کو پہلے کمپلیٹ کروں, اور وہ یہ کہ پاکستان کے اندر اتنے سال سے سمجھ جب سے ضیاء الحق آئے ہیں اور انقلاب ایران ہوا, یہ 2 واقعات بہت قریب قریب. یہ سارا سلسلہ چلا, 2 جنریشن یہاں بھی گزرے. 35 سال تقریباً یہ 35 ایئرز بنتے, وہی 35 سال جو تقریباً کے حوالے سے میں نے کہا 77 اور 2013 سے جسٹ اسٹارٹ 35. لیکن سپاہی صحابہ والے سب پکڑ کے اپنی ویب سائٹ پر اپنی قوم سے کمپلین کر رہے کہ ہم نے سارے طریقے اختیار کیے شیعت کو کمزور کرنے, مگر آج تک یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ آج تک پاکستان میں اتنی اسٹرانگ شیعت کبھی نہیں ہوئی. اور ان کے کچھ جملوں سے مجھے اتفاق نہیں ہے. مثلا اگلا جملہ کہ کیا ہمارے موومنٹ ہے, یہ ہم نے کہا اتنے سال تک شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا. پریزیڈنٹ شیعہ, چیئرمین سینٹ شیعہ, اسپیکر قومی اسمبلی شیعہ, اسمبلی کے یہ 300 سے زیادہ ممبر. پوری ہسٹری آف پاکستان میں اتنے شیعہ کبھی بھی اسمبلی ممبر نہیں جتنے اس دوران, اتنے سینٹ ممبر کبھی شیعہ نہیں جتنے اس دوران. اب وہ شکوا کر رہے کہ کہاں گیا ہمارا موومنٹ. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ڈر جائیں گے, دب جائیں گے, بھاگ جائیں گے, بڑھ جائیں گے, جو پولیٹیکلی اور اکنامکلی ہر طرح سے مر جائیں گے. یا اور طاقتور ہو جو نام وہ کوٹ کر رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق کریں. لیکن دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے, تاکہ ایسا کرنا پڑتا. دوست بن کے نہیں سوچیے, دشمن بن کے سوچیے. ایک صاحب کا گدھا ہو گیا. پہلے زمانے میں گدھا بڑا قیمتی تھا, کیونکہ آج کل کی جو گاڑیاں ہیں پہلے زمانے میں ایک گھوڑے کرتے تھے. کوئی مرسیڈیز کمپنی کا گدھا ہوتا تھا, کوئی فیراری کمپنی کا گدھا ہوتا تھا, کوئی BMW کمپنی کا گدھا ہوتا. تو بڑا خوبصورت گدھا کھو گئے, ہم پاگل ہو گئے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. ہر ایک سے کہا کہ بھائی مدد کر, ملتے نہ. ایک صاحب جاتے ڈھونڈ لیا, شاباش مبارکباد آپ کو ریوارڈ ملے گا, لیکن آپ نے ڈھونڈا کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ اگر میں خود گدھا ہوتا اور میں بھاگ جاتا تو کہاں جاتا, میں وہیں پہنچا, وہیں پہ آپ کا گدھا کھڑا ہوا. گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے خود گدھا کرنا پڑتا. تو خیر خلاصہ یہ کہ دشمن کے ذہن سے سوچنا تو وہ ایک بات پریشان ہے کہ اس قوم کا حوصلہ ان کو کیسے ڈیمورلائز کیا جائے. ساری دنیا میں ہر طرف ان کا خون بہا رہا ہے, خصوصاً پاکستان. جو پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آئی, ایک بہت بڑی تبدیلی. اس پروٹیسٹ اہل سنت ہمارے ساتھ شریک تھے, کرسچن ہمارے ساتھ شریک تھے, اور دوسرے اچھا ہندو ہمارے ساتھ شریک تھے. اور یہ پروٹیسٹ کوئٹہ کے نام پہ تو تھا, مگر صرف کوئٹہ میں نہیں تھا, پورا پاکستان. دیکھیں ریلوے بند, ریلوے لائن پہ پروٹیسٹ چل رہا, ریلوے بند.
پاکستان کی جو مین آرٹری ہے، پاکستان کی نیشنل ہائی وے N1 پوری ملک کراچی سے لے کے پشاور پورا پاکستان پیراڈائز اور والنٹیئر، کوئی ایسا موومنٹ نہیں، کوئی پہلے سے تیار نہیں۔ ان حالات تو اتنی بڑی کامیابی ہوئی، اس کے اندر سب سے اہم فیکٹر جہاں لا انفورسنگ ایجنسیز پولیس اور فوج کی پیچھے ہٹی اور گورنمنٹ بھی نیل ڈاؤن ہوئی، وہ تھی ہماری عورتوں کا پارٹیسپیشن۔ ابھی پشاور میں دھرنا دیا گیا، 18 لاشیں ملی، پولیس نے شہری کر کے سب کو پکڑا۔ ہماری خواتین کرو جو جملہ میں نے کل کی مجلس کے آخر وعدہ تھا کہنے کا، وہ آج کی مجلس کے بیچ میں آ رہا ہے اور اسی سے ہمارا موضوع آگے بڑھے، کیونکہ مسئلہ جیسا میں نے کہا نیوز پیپر کی خبریں میں پڑھوں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو، بلکہ تقریباً 35 منٹ میں نے پڑھا کہ الگ الگ آپ میں سے الگ کسی چینل پر، کسی آرٹیکل، کسی میگزین میں، کسی نیوز پیپر پر، کبھی آپس کے ڈسکشن میں سب باتیں آپ کے پاس ہیں۔ میں نے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کے پاس